بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحج إلى بيته الحرام، والحمد لله الذي أتم بالحج أركان الإسلام. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. ناظرین اکرام، ہم لبیک پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جتنے بھی ہمارے کرم فرماؤں نے ہمیں ٹیلی فون کیا اور ہم سے سوالات کیے، اور پھر ہمیں ذاتی ٹیلی فون کر کے ہماری حوصلہ افزائی کی، اور ہمارے اس پروگرام کو باقاعدگی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، ہم ان تمام اپنے کرم فرماؤں کے شکر گزار ہیں. اور اللہ پاک سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو کامیاب بنائے، اور اللہ پاک ہمارے اس پروگرام سے لوگوں کو نفع پہنچائے اور اس کو منفعت بخش بنائے. اور اللہ پاک ہمارے ان بھائی اور بہنیں جو اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ پاک ان کے حج قبول کریں، اور جن حضرات نے حج کر دیا ہے اس سے پہلے سالوں میں، اللہ پاک ان کا حج بھی قبول کریں اور ان کا حج ان کے لیے حج مبرور بنائے. اور جن بھائیوں اور بہنوں کو ابھی تک توفیق نہیں ہوئی، ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ حج ان سے قبول و منظور فرمائے. ناظرین اکرام، ہم نے گزشتہ نشست میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر تھا حج کے لیے جب انہوں نے اٹھایا، اس کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، اور ہم اس مرحلے تک پہنچ گئے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف پہنچے اور وہاں انہوں نے طواف کیا. طواف کے بعد انہوں نے وہاں پر 2 رکعت واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی کے پیچھے 2 رکعت پڑھی. اور پہلی رکعت میں جس طرح کہ پچھلی نشست میں ہم نے عرض کیا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکافرون پڑھی، اور دوسری رکعت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھی. پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو حجر اسود کی طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے اور حجر اسود کا استلام کیا. اس لیے یہ بھی سنت ہے کہ آپ جیسی ہی وہ 2 رکعت طواف کی پڑھ لیں، اس کے بعد حجر اسود کی طرف چلے جائیں. اگر وہاں بھیڑ ہے، وہاں ازدحام ہے، تو آپ دور سے اس کی طرف اشارہ کر دیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف واپس گئے اور وہاں استلام کیا، اور اس کے بعد فارغ ہو کر صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کی چوٹیوں پر تشریف لے گئے. اب تو وہ چوٹیاں بھی نہیں ہیں اور وہ پہاڑیاں بھی نہیں ہیں، صرف اس کے تھوڑے سے سائنز جو ہے نا، اشارات اور علامتیں تھوڑی سی رکھی ہیں. بہرحال کچھ پتھر اب بھی باقی ہیں. اگر آپ کو اللہ پاک کو یہ فرصت دے تو آپ کوشش کریں کہ ان پتھروں پر جتنا اوپر جا سکتے ہیں اس حد تک جائیں، یہ بھی سنت ہے. اور وہاں جب پہنچے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف متوجہ ہوئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. پھر اس کے بعد
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر پورے کیے، اور درمیان میں جہاں ابھی جو ہے نا وہ 2 گرین سبز جو ہے نا پلر سے ہیں، ان ستونوں کے درمیان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا دوڑ کر چلے ہیں، یہ کیونکہ یہی وہی سنت ہے جو ہاجر علیہ الصلاۃ والسلام کی اللہ پاک کو یہ ادا پسند آئی تھی، تو وہ ابھی تک رکھی ہے، باقی ہے، تو یہ اس کا حصہ ہے۔ صفا سے شروع ہوتے ہیں تو مروہ پر ایک چکر ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح مروہ کی پہاڑی پر جب وہاں پہنچے تو وہاں بھی یہی دعا پڑھی اور کعبے کی طرف متوجہ ہوئے، وہاں بھی اوپر تک گئے۔ آپ کو بھی اللہ پاک یہ فرصت دے تو آپ بھی اس طرح کی کریں کہ آپ بھی اوپر تک جائیں، پھر اس کے بعد وہیں رہے، اور 8ویں ذی الحجہ کو قیام گاہ مکہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب مینا میں جب وہاں ٹھہرے تو ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء اور فجر کی نمازیں جو ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں ادا کی۔ اب اگر ویسے دیکھا جائے تو یہ ہم اکثر احادیث میں آتا ہے کہ حرم شریف میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، لیکن یہ ادائیں اللہ پاک کو پسند ہے کہ آپ نے یہ کام وہاں کرنا ہے۔ جی ہمارے ساتھ ابھی فون پر ہمارے کرم فرما ہیں، ہم ان کی فون کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آفت صاحب، امین مرزا گجر خانوی عرض کر رہا ہوں۔ جی امین مرزا صاحب، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت لرننگ باتیں آپ بتا رہے ہیں۔ حج میں جو اسپیشل لوگ جا رہے ہیں خاص کر ان کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ اس کو دیکھیں اور ان پہ عمل کریں جو باتیں آپ بتا رہے ہیں۔ میرا آپ سے 2 سوال ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ آیا حج پاگل لوگ کر سکتے ہیں، مجنون کر سکتے ہیں، اور اس طرح کے جو اپاج ہیں جو اپنے ذہن سے مطلب ہے وہ ان کا ذہن صحیح نہیں ہے وہ کر سکتے ہیں؟ اور میرا دوسرا سوال ہے کہ حج کے دوران کن شرائط کا خیال رکھنا چاہیے، کن باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے جو ہمیں حج کے دوران ہم پر فرض ہوتی ہیں؟ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو برکت کرے۔ جی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اقرا ٹی وی کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین دعا میں آمین۔ یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر۔ مرزا امین صاحب کرولی سے گجر خانوی ہمارے ساتھ تھے ابھی ٹیلی فون پر، ہم ان کے سوالوں کی طرف آتے ہیں، لیکن ان سوالوں سے پہلے میں ذرا تھوڑا سا مکمل کر دوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال کیے، چونکہ ہمارا ایک ٹاپک پورا ہو جائے تو اس کے بعد آج کی چونکہ نشست میں ہم انشاءاللہ یہ جو جن شروط کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے اس کے بارے میں بھی ہم گفتگو کریں گے، اور ان شروط کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے جو ہمارے مرزا امین صاحب نے جن کے بارے میں پوچھا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں بہتر جانتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر تھا اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں۔ تو ناظرین اکرام میں عرض کر رہا تھا کہ 8ویں ذی الحجہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیام گاہ سے قیام گاہ جو تھی ان کی مکہ مکرمہ میں وہاں سے روانہ ہوئے، اور مینا میں وہ پہنچے تو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز اور فجر کی نماز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ادا فرمائی۔ اور 9ویں ذی الحجہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم طلوع آفتاب کے بعد وادی نمرہ میں آ کر اترے۔ اس وادی میں ایک جانب عرفات ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ مزدلفہ ہے، تو دن ڈھلنے کے بعد یہاں سے روانہ ہو کر عرفہ کی طرف تشریف لائے۔ تمام میدان لوگوں سے بھرا ہوا تھا، ہر ایک شخص تکبیر اور تحلیل اور تمجید اور تقدیس میں مصروف تھا۔ اس وقت بعض روایات میں آتا ہے کہ 1,44,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور بعض روایات میں 1,24,000 کا مجمع بھی آتا ہے۔ یہ تمام مجمع جو ہے احکام الہی کی تعمیل کے لیے ہمتاً حاضر تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر چڑھ کر اور قصوہ نامی جو ان کی اونٹنی تھی اس پر سوار ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کا آغاز فرمایا۔ اس خطبے کو بھی ہم انشاءاللہ چونکہ بہت زیادہ سبق آموز ہے تو ہم اس کے بارے میں بھی مفصل گفتگو کریں گے۔ فی الحال اپنے ایک کرم فرما کی طرف چلتے ہیں جو ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر حاضر ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی وہ کالر شاید چلا گیا۔
تو ہم اپنے ان سوالات کی طرف آتے ہیں جو ہمارے بھائی مرزا امین صاحب نے کرولی سے ہمارے سامنے جو سوالات کیے ہیں. 2 سوال کیے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ حج کے لیے کن لوگوں کے اوپر فرض ہے؟ اور یہ بہت اچھا سوال ہے. اللہ پاک ان کے علم میں برکت کرے اور اللہ پاک ان کو زیادہ سے زیادہ ان سے اور جتنی بھی ہمارے ناظرین ہیں اس قسم کی معلومات سے اللہ پاک سب کو بہرمند کرے. تو ناظرین اکرام، حج ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے بشرطے کہ وہ آزاد ہو. میرے ان الفاظ پر ذرا غور کریں کہ حج ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر فرض ہے بشرطے کہ وہ آزاد ہو اور اپنے اہل و عیال کی ضروریاتی زندگی کے علاوہ اس قدر اس کے پاس مال ہو اور وہ مال رکھتا ہو کہ وہ بآسانی مکہ مکرمہ کا سفر آنے جانے کا کر سکے اور اس کے مصاریف جو ہے وہ ادا کر سکے. اسی کی طرف اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کافر پر فرض نہیں ہے. حج کے لیے لازمی ہونا چاہیے کہ وہ شخص مسلمان ہو. حج کے لیے لازمی ہے کہ حج کے لیے جو شخص جائے وہ عقل مند ہو، وہ پاگل نہ ہو، وہ مجنون نہ ہو. حج کے لیے لازمی ہے کہ وہ احرام باندھے. اگر احرام اس نے نہیں باندھا تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے. جس سال کا احرام باندھے اسی سال حج کرے. جس سال کا احرام باندھے اسی سال حج کرے. یہ نہیں ہے کہ میں اس سال احرام باندھتا ہوں آئندہ سال جا کر حج کروں گا، یہ نہیں ہے. اسی طرح یہ نہیں ہے کہ حج کے زمانے میں حج کرے. یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے جی میں محرم کے مہینے میں جا کر حج کر دوں گا. یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ جی میں ربیع الاول کے مہینے میں جا کر حج کر دوں گا. نہیں، حج کا جو زمانہ ہے، حج کے جو ایام ہیں، وہ ان ایام میں اس زمانے میں حج کرے. پھر اس کے علاوہ ہر مقام، ہر فعل جو ہے وہ اپنے مقام پر صحیح طریقے پر ادا کرے. ہر فعل جو حج کا ہے وہ اس کے مقام پر کرے. یہ نہیں ہے کہ 9 ذی الحجہ کو عرفات میں جانا ہوتا ہے تو وہ کہے جی وہ تو مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، میں اپنی عرفات کا جو وقوف ہے وہ یہیں کر لیتا ہوں. یہ بات نہیں ہے. یا وہ منا میں رہتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میرا وقوف عرفات جو ہے وہ میں یہی کر دیتا ہوں. یا وہ طائف میں کھڑا ہو کر وہ کہے کہ جی میں یہاں پر، یہ چیزیں نہیں ہیں. بلکہ ہر عمل جو ہے وہ ایک اور پلر اپنے خیمے کے سامنے وہاں کھڑا کر دے کہ جی میں رمی جمرات یہاں کر رہا ہوں، شیطان کو کرکرے یہاں مار رہا ہوں. یہ بات نہیں ہے. یا مکی کی کسی گلی میں کوئی پلر کھڑا کر کے اس کے سامنے وہ ٹوہ بنا دے اور اس میں کہے کہ جی میں یہاں پر شیطان مار رہا ہوں. یہ بات نہیں ہے. بلکہ ہر فعل جو ہے وہ اپنے مقام پر اس کو کرنا چاہیے. صاحب تمیز ہو. یہ نہیں ہے کہ بچہ ہو، اس کو کوئی تمیز ہی نہیں ہے اپنے افعال کی. مجنون بھی نہ ہو، یعنی پاگل بھی نہ ہو، اور وہ بچہ بھی نہ ہو. بچے کے اوپر جو بالغ نہیں ہے اس کے اوپر یہ نہیں ہے. تو مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، غلام نہ ہو کسی کا. آزادی بھی اس کے لیے شرط ہے. تو اس واسطے اس کے ساتھ ساتھ جو افعال حج ہیں وہ خود ادا کرے. جو افعال حج ہیں وہ خود ادا کرے گا. تو احرام یہ نہیں ہے کہ آپ حج کے لیے چلے جائیں اور پھر وہاں مکے میں بیٹھ جائیں، 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ جائیں، ایئر کنڈیشن میں بیٹھ جائیں اور کہیں جی میں تو یہ آگے جو ہے نا مینا کی طرف نہیں جا سکتا کیونکہ بہت سخت گرمی ہے اور میں یہ گرمی برداشت نہیں کر سکتا. آپ میری طرف سے مینا چلے جائیں، آپ میری طرف سے عرفات چلے جائیں، آپ کسی اور کو کہیں. یہ تو پھر حج بدل یہاں سے جائے ہی نہیں، اپنی جگہ کسی اور شخص کو بھیج دے. اگر وہ اپاہج ہے تو وہ اس کے اوپر اس صورت میں کہ وہ اپاہج ہے، وہ جا نہیں سکتا، تو وہ یہیں اپنے گھر پہ رہے. اور اپنی جگہ بیمار ہے، ایسی بیماری ہے کہ اس سے تندرست نہیں ہو سکتا، وہ اسپتال میں پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر چونکہ فرض ہو چکا ہے تو اس لیے اپنی جگہ کسی اور شخص کو بھیج دے، وہ حج بدل کروا دے. پھر احرام باندھنے کے بعد احرام کے اتارنے تک ان افعال سے اجتناب